فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مقام فضیلت جو آپ نو حاصل ہے اس حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے. کہ آپ صدیق اکبر نے، آپ ہی خلیفہ اعظم نے اور آپ ہی خلیفہ بلا فصل اور آپ ہی افضل البشر بعد الانبیاء نے اس کے بارے قرآنی اور حدیثی دلائل دا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بات جاری کہ آپ کو یہ فضیلت درجہ جو حاصل ہے کہ آپ سارے انبیاء علیہ السلام تو بعد افضل ترین شخصیت، آپ دا درجہ انبیاء علیہ السلام تو بعد، لیکن پھر آپ جیسا تمام انبیاء علیہ السلام دی تمام امم دے اندر آپ جیسا کوئی نہیں. اور جو دلائل موجود کہ ایسا فضیلت کا معیار قرآن و سنت کی روشنی متعین کیتا کہ اسلام وچ فضیلت سب تو پہلی بات، سب تو پہلی وجہ، پہلا سبب جس وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نو فضیلت بخش وہ ہے ایمان. اور ایمان تو بعد دوسری وجہ فضیلت عمل صالح اور تیسری علم اور چوتھی وجہ فضیلت جو ہے کہ جتنا انسان دریا دل ہوگا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، قربانی دے، ایسے شخص نو اسلامی فضیلت حاصل. ان اوصاف کی روشنی اگر دیکھا جائے
اور دل وچ عدل موجود ہوئے، کوئی خاص دل و دماغ وچ ذہن نظریہ سوچ نہ بھری ہوئی ہوئے، اور صرف دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے دا انسان عادی ہو، مسلکی اپنا کوئی فکری تعصب دل و دماغ وچ غالب نہ ہوئے، تو ہر فطرت سلیم جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پہلی وجہ فضیلت جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بارے میرے خیال کے مطابق 3-4 خطبے ہو چکے کہ صدیق رضی اللہ تعالی ایمان اس وقت تو زیادہ آگے، اور ایمان بڑھنا اور گھٹنا اس عقیدے دی روشنی سب تو زیادہ ایمان آپ دی امت جس شخصیت دے دل و دماغ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ دے دل وچ ایمان اللہ نے خود لکھا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہاں دے دل وچ ایمان نوں لکھا ہے۔ جو جدوں اللہ لکھ دے، اللہ منقش کر دے، تو بھلا کون ہے جو حذف کرے اور مٹھائے؟ لکھائی دی نسبت اللہ نے اپنے بل فرمائی، اساں لکھیا انہاں دے دل وچ ایمان، لازم کر دیتا انہاں دے دل دے اندر ایمان۔ قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ جو آج خطبہ مسونت پڑھی ہے، اس کے اندر بھی ایک خبر قرآن نے بیان فرمائی۔ قرآن پاک ایسی کئی آیات موجود نے جہدے وچ اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی خبر بیان فرمائی۔ مثلا ایک وقت آیا سی کہ روم مغلوب ہو گیا، سورۃ الروم قرآن ہے، تو صحابہ کرام نو پریشانی لا، کیونکہ اس نے مقابلے سلطنت ایران سی جس دی طرف کفار دا چکاؤ سی، دوسری طرف سلطنت روم سی اور عیسائیت دی سلطنت سی۔ ایران وچ مجوسی سن اور ادھر عیسائی اہل کتاب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رسول کی جو خارجہ پالیسی اس کا جھکاؤ روم کی طرف سے۔ جب روم مغلوب ہویا تو کفار اس بات پہ خوش ہو کہ جس سلطنت کے نال ساڑا تعلق ہے وہ غالب آ چکی ہے، سلطنت ایران، اور سلطنت روم مغلوب ہو چکی ہے، جس دے نال دلی ہمدردی نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ الروم نازل فرمائی اور خبر دی کہ چند سال تو بعد روم دوبارہ غالب آ جائے۔ قرآن اچ بات آ گئی، آیات نازل ہو گئی، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت تے اس خبر تے شرط بھی لگ گئی اس وقت جدو شرط دی حرمت نازل نہیں سی۔ ابو جہل نال
دیگر کفار کہ قرآن کی خبر ہے اور پوری ہوئی. نبی علیہ السلام کو علیہ سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس طرح شرط طے ہو گئی ابو جہل کے ساتھ. فرمایا جو سال مقرر کی تھے نا اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر لو. خبر پوری ہوئی تو وقت آیا کہ روم دوبارہ غالب ہوا اور صحابہ کرام پکار اٹھے کہ قرآن کی خبر یقینی. قرآن پاک اس طرح کی بہت ساری آیات. مثلا رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کے بیٹے بچپن میں ہوئے اور فوت ہو. خبر تھی قرآن کی ایسا ہی ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے بارے میں خبر دی اور اس کی بیوی بارے خبر دی. دیکھا دنیا نے کہ ایسا ہی انجام ہوا جیسے قرآن میں خبر موجود. ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام ویسے ہوا جیسے قرآن. اہل اسلام اہل ایمان کا تو عقیدہ ہے کہ قرآن کی خبر یقینی ہے کیونکہ لا ریب فیہ، اور حدیث کی خبر یقینی ہے اس لیے کہ لا ریب فیہ میں قرآن پاک میں رسول اللہ کی زبان کی گارنٹی دی گئی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جس طرح ایک خبر واقعات جس طرح میں اس وقت اشارہ کی، اس طرح کے واقعات بہت سارے حدیث موجود. ایک لمبی فہرست ہے کہ آپ نے بعض علاقہ کے بارے جو خبر دی وہ پوری ہوئی. آپ نے بعض شخصیات کے بارے میں جو خبر دی وہ پوری ہوئی. بعض قبائل کے بارے میں جو کہا وہ ہوا. ایسی خبروں کا ذکر قرآن بھی ہے اور احادیث اندر بھی ہے. تو قرآن پاک دی یہ خبر ہے جو اس وقت آج کے خطبے اندر زیر باس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، اصحاب رسول موجود نے. خبر دی گئی قرآن سے. اللہ نے اپنے ایک وعدے دی، بشارت دی. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے. سورۃ النور ہے. اس آیت کی روشنی صدیق کی شان کو، مقام کو، ایمان کو سمجھ. اور تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں 1 2 3 آیات قرآن پاک سے میں پڑھ رہا ہوں. جب سے صدیق کے فضائل کے خطبات شروع، جس کے اندر اشارہ یا صراحت موجود ہے کہ صدیق کے ایمان کی گواہی خود رب دے رہا ہے. کیا ضرورت ہے کہ لوگ اس کو مومن کہیں جس کو رب خود مومن کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی گواہی دی وہ شخصیت تو محتاج ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو مومن کہے تو تب مومن ہے، کوئی مانے تو تب مومن ہے. صدیق وہ مومن ہے جس کو رب نے مومن کہہ دی. کسی کی تعدیل کا محتاج نہیں ہے صدیق. کسی کی گواہی کا محتاج نہیں ہے ابو بکر صدیق. قرآن اور حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں کہ صدیق صاحب ایمان. تو قرآن پاک اس آیت نو ذرا پڑھی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ آمنو، ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے، جو مومن ہیں. اللہ مومنوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے
یا اللہ کون سے مومن 15ویں صدی 14ویں صدی 13ویں 12ویں 11ویں صدی کے لوگوں کے ساتھ یا کن لوگوں کے ساتھ اس قرآن کی اس آیت میں خبر ہے؟ فرمایا منکم، جب رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوئے گی نازل ہوئے گی تو منکم ہم تو نہیں تھے، 12ویں 13ویں صدی کے لوگ تو نہیں تھے، سامنے کون تھے؟ مصطفیٰ کے صحابہ ہی تھے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے جن سے منکم کہے وہ تو مصداق نہ ہوں اور تیسری اور چوتھی صدی والے کہیں کہ منکم کے اندر ہم داخل ہیں؟ آج کے لوگ، کل کے لوگ، پچھلی صدی کے لوگ کون کہ منکم کے اندر ہم داخل ہیں، اور کوئی نقلی عقلی منطقی فلسفی ایسی دلیل نہیں ہے جو بندہ یہ کہہ سکے کہ اس میں وہ نہیں ہے جن کے سامنے رسول اللہ نے پڑھا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ قرآن پاک کے اندر ایک خبر موجود ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ منکم، جو تم میں سے ہے، ساروں کے ساتھ نہیں، تم میں سے بعض مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر۔ دوسری وصف، ایک وصف تو ہے کہ آمنو، جو ایمان لے آئے، منکم، تم میں سے، اور دوسرا وصف یہ ہے وعاملوا الصالحات، جن کے اعمال بھی اچھے، جن کے اعمال سنت کے مطابق ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، تم میں سے مومن ہیں اور نیک ہیں۔ مومن فاسق نہیں، مومن فاجر نہیں، مومن بدکاروں کے ساتھ نہیں، مومن وہ وعاملوا الصالحات تواڈے وچوں ہوئے تے ہوئے مومن تے ہوئے عمل صالح کرنے والا، اللہ وعدہ کرتا ہے۔ اللہ جی کون سا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ضرور بر ضرور خلافت دیں گے، زمین میں خلافت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگ جو پہلی امتوں میں گزرے، جس طرح ان کے ساتھ وعدہ تھا تو ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہوئے مومن، اور دوسری شرط کیڑی ہے کہ ہوئے نیک۔ تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ زمین میں خلافت ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ، ان اس آیت نو صحابہ کرام پڑھ رہے، خبر ہے لیکن ہجے پوری نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، پوری نہیں ہوئی۔ جس دن مثلاً کوئی شخص، استاد اعلان کرے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو فرسٹ آئے گا، جس کے اندر اتنے نمبر ہوں گے، اس کو یہ انعام ملے۔ پوری کلاس کسے نہیں پتا یہ کس کو ملے، اعلان عام ہے۔ جس دن نتیجہ آئے گا، رزلٹ آئے گا، نام پیش ہوگا، جس کے وہ نمبر معیار پہ پورا اتریں گے، انعام لے گا، تو ساری جماعت کیا کہے گی کہ جو استاد نے وعدہ کیا تھا یہ اس شخص پر پورا ہو۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ خلافت ملے، رسول اللہ کی زبان سے قرآن کے الفاظ وعدہ کر دیتا گیا سی کہ زمین میں اللہ خلافت دے گا، لیکن شرط یہ ہوگی جس کو خلیفہ بناؤں گا وہ مومن بھی ہوگا اور اس کے اعمال بھی میرے ہاں مقبول ہوں گے، اس کو خلافت دوں۔ خلافت کس کے بعد ملنی تھی؟ محمد مصطفیٰ کے بعد۔ جب رسول اللہ دنیا سے گئے، اب صحابہ انتظار میں ہیں کہ یہ آیت کا مصداق کون ہے جس کو خلافت ملے، کون ہے جس پر یہ خبر اترے، پوری ہو،
کون ہے جو اس خبر کا مصداق ہے؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ منتظر ہے کہ آج جو بنے گا اس پر یہ قرآن کی آیت فٹ ہو۔ اگر اس طرح سمجھنی ہے اور آسان لفظیں سمجھا، قرآن پاک ایک آیت موجود سی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہوں گے اور ان پر بھی موت آئے گی۔ قرآن چاہے سے رسولہ خود پڑھتے تھے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، صحابہ پڑھتے رہے، تلاوت ہوتی رہی، بطور ثواب اجر قرآن کی تلاوت جاری رہی، نمازوں میں جاری رہی، اس آیت کو پڑھا جاتا رہا، جس کے بارے میں خبر ہے وہ زندہ موجود۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ جب رسول اللہ فوت ہوئے، موت آئی، اس دن کون تھا جس نے اس آیت کو پڑھا تھا کہ آج یہ خبر ہے اِنَّكَ مَيِّت؟ میرے ساتھیوں صحابہ، تم نے یہ آیت نہیں پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ؟ ہم پڑھتے نہیں تھے، ہم مانتے نہیں تھے، تو پھر کیوں کہتے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے؟ آج وہ بات پوری ہو گئی جو رب نے قرآن میں کہہ دی۔ اسی طرح وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ آیت تھی، پڑھی جا رہی تھی، صحابہ پڑھ رہے تھے، تلاوت ہو رہی تھی، نمازوں میں پڑھی جا رہی تھی۔ سورہ نور کی یہ آیات جو قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، ان آیات میں یہ آیت بھی ہے۔ جس دن یہ آیت پوری ہوئی، اِنَّكَ مَيِّتٌ پوری ہوئی، تو صدیق نے ہی منوایا کہ اے آیت پوری ہو گئی۔ اب صدیق کی ذات پر خود آیت پوری ہو رہی، قرآن کی خبر تے موجود۔ آج صدیق کی ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تو سارے صحابہ یہی کہہ اٹھے کہ یہ وہ آیت تھی جس کے مصداق سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ضرور خلافت دیں گے۔ تو مل گئی خلافت صدیق۔ جب مل گئی تو خبر کن کے ساتھ تھی؟ مقید، عام خبر نہیں تھی کہ صحابہ میں سے پوری دنیا میں سے کسی کو خلافت ملے گی، جس کو بھی مل جائے گی، جیسا بھی ہوگا، نہیں، تعین تھا، تخصیص تھی کہ جس کو ملے گی اس میں ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا۔ جس آیت کا سالہ سال انتظار تھا یہ کب پوری ہو اور پتہ چلے وہ کون کون ہے جو اللہ کے ہاں اس درجے پر ہے۔ تو جب وہ آیت پوری ہو گئی تو ایک گروہ پکار اٹھا، صدیق میں مومن بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، اور صدیق عمل صالح بھی نہیں کرتا، تم سچے ہو یا قرآن سچ؟ تمہاری حیثیت کیا ہے قول کی؟ جن کا اپنا ایمان نہیں ہے، جن کا اپنے عمل صالح نہیں ہے، وہ صدیق کے ایمان اور عمل صالحیت پر بحث کرے اور قرآن کی خبر کی تکذیب کرے۔ اس لیے لکھا ہے محدثین نے کہ جو صدیق کو صحابی نہ مانے وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ ان کے صحابیت پر، ان کے ایمان پر قرآنی نص ہے۔ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، ان کی خلافت کا انکار قرآن کی انکار ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اسی زمینی خلافت دین کا وعدہ ہے، قرآن کے الفاظ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس گروہ کو
جس نے صدیق کی خلافت کا انکار کیا۔ آپ جتنا بھی قرآن اور حدیث کی روشنی غور کرو گے، پہلے لوگ نہیں مانتے تھے، اور یہ واقعہ بھی شاید صدیق کی صداقت کی اور رفس کے جھوٹ کی دلیل بن گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے مانتے ہیں صحابہ کرام، یہ مانتے ہیں صحابہ کرام کو، ہمارے سامنے مانتے، ہماری دکان پہ آتے ہیں مانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ میرے ساتھ دوستی ہے، میرے ساتھ تعلق ہے، ہمارا کاروبار سانج ہے، وہ بڑا ہے تو شیعہ لیکن ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا کاروباری ہے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس نے کبھی گستاخی نہیں کی، وہ مانتا ہے صحابہ کرام۔ یہ مولوی فرقہ پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنے اپنے مسلک کی حمایت میں ویسے ہی دوسروں کی جناب دل آزاری کرتے، لیکن ایک بدبخت نے یہ انکار کر کے پوری امت کو جگا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ جو علماء کہتے تھے کتنے سالوں سے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ صدیق مسلمان نہیں ہے۔ جب صدیق نہیں ہے تو پھر باقی تو ویسے ہی، باقیوں کی حیثیت پھر باقی بعد میں کیا بچے گا جب صدیق ہی نہیں؟ جس شے کا سر نہ رہے اس کے تن کی دھڑ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ساری امت ایک تن ہے تو صدیق اس کا سر ہے۔ سر کاٹا گیا ہے صحابیت، سر کاٹا گیا ہے اسلام کا، دین کا، شجرہ اسلام۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ صدیق مومن نہیں ہے، نعوذ۔ یہ ایسا گورکھ دھندہ ہے مذہب، اس پر جتنا غور کر۔ پچھلی رات ہی میں طلباء سے اسبوعی اجلاس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے، یہ ایسا گورکھ دھندہ ہے، یہ گروہ اور یہ مکتبہ فیک۔ کسی بندے سے آپ بات کر لیں، وہ آپ کو اپنا مذہب سمجھا نہیں سکے گا، آپ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ نہیں پائیں۔ ہمارے پاس کوئی آئے تو ہمیں کیا مانیں؟ بھائی ہمارے ساتھ ملنا ہے، چلنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی عبادت ہے، وہ معبود ہے۔ بھائی تمہارا مسلک اور کیا ہے؟ بھائی ہم کہیں گے اس کے بعد رسالت ہے، کہ اللہ کے نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، یہ ان کا درجہ تھا، یہ مقام تھا، وہ بندہ سمجھے۔ بھائی اس کے بعد کیا ہے؟ بھائی اس کے بعد آخرت ہے، قیامت ہے، یہ ایمانیات ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ سمجھنا سمجھانا آسان ہے، ان کے پاس بیٹھ جائیں۔ اس لیے تو یہ بات چھیڑتے ہیں، کبھی باغ فدق کی چھیڑ دیں گے، کبھی صحابہ کے ایمان کی چھیڑ دیں گے، کبھی قلم دوات والی وہ روایت چھیڑ دیں گے۔ اپنے عقائد، اپنے اپنے جو ارکان مذہب ہیں انہوں نے نہیں سمجھا، کہ وہ سمجھا ہی نہیں پاتے۔ مثلا آپ کسی کے پاس بیٹھے، بھائی اپنا مذہب سمجھائے، وہ کہے گا ہم اللہ کو مانتے ہیں، جی اللہ کو مانتے۔ بھائی تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور سمجھاؤ کیا ہے تمہارا مذہب؟ رسولوں کو مانتے ہو، جی رسولوں کو مانتے۔ رسولوں کے بعد کس کو مانتے ہو؟ جی ہم اماموں کو مانتے، امامت کو مانتے ہیں۔ رسالت کے بعد کیا ہے؟ امامت، امامت کو مانتے ہیں۔ اچھا رسول کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ ذرا فرق کرو۔ رسولوں کے بعد جو امامت کو مانتے ہو، رسول اور امامت میں فرق کیا ہے؟ واضح کرو، رسول کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے؟ کہیں گے پہلا امام سیدنا علی ہیں اور وہ رسولوں سے افضل ہے، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں۔ رسالت کے بعد امامت ہے، امامت رسولوں سے افضل ہے۔ رسالت کے بعد امامت ہے، امامت رسولوں سے افضل ہے۔ رسالت کے بعد امامت ہے۔ سمجھ لو، سمجھا لو۔
نہیں سمجھ آ پائیں گے. اس لیے تو فضول باتوں پہ آتے ہیں. ایسی ایسی بات پہ آئے مرزائین اور گفتگو کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی. اس پر بات کرتے کرتے وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ زندہ ہے. اس پر بات ایسی الجھائیں گے، نہ سمجھیں گے نہ سمجھا پائے. مرزے پر گفتگو کر لو، نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے پر نعوذ باللہ یا آسمان پہ زندہ ہونے پر جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس پر بات کریں گے. کہاں عیسیٰ کہاں مرزا. مرزے پر گفتگو ہو. نبوت مرزے کی ثابت کر رہے ہو، بات عیسیٰ ابن مریم کی کر رہے ہو. یہاں بھی یہی حالت کہ ہم توحید کے بعد رسولوں کو مانتے ہیں، رسولوں کے بعد اماموں کو مانتے ہیں. امام کون ہوتے ہیں؟ وہ رسولوں سے افضل ہے. جب رسولوں سے افضل ہے تو پھر رسولوں کے بعد کیوں مانتے ہو؟ پہلے مانو. یہ کہا ہے کہ افضل کو جو ہے مفضول کو پہلے مانو، افضل کو بعد میں مانو. رسولوں پہ وہی آتی ہے، جی آتی ہے. اماموں پہ آتی ہے، جی آتی ہے. رسولوں کو اللہ مقرر کرتا ہے، جی. اماموں کو اللہ مقرر کرتا ہے، جی اللہ مقرر کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ وضاحت نہیں ہو. کوئی فرق بھی تو واضح ہو نا. وہ معصوم ہے، جی معصوم ہے. امام معصوم ہے. فرق واضح کر. رسول کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے، سمجھ نہیں پاؤ. پھر بات کر لو بھائی اسلام میں سچ ہے، سچائی ہے، صداقت ہے. اسلام کہتا ہے سچ بولو تو جھوٹ نہ بولو. بھائی سچ کے نو آدھے جھوٹ کے نو آدھے سن سمجھو. وہ کہیں کہ سچ یہ ہوتا ہے، جھوٹ یہ ہوتا ہے. پھر کہو ایک تقیہ ہے تمہارے مذہب کا حصہ. جی جھوٹ اور تقیے میں فرق کیا ہے؟ سارا رات دن چلتے رہیں گے، جھوٹ اور تقیے میں فرق نہیں واضح ہو. سچ کی سمجھ آ گئی، جھوٹ کی بھی سمجھ آ گئی. جھوٹ اور تقیہ کون سمجھائے کہ دل میں کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبان پہ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ اور تقیہ میں فرق کر کے دکھا دو. اس کے بعد کہیں گے قیامت ہے. بس قیامت آئے گی، بندہ مر جائے گا اٹھے گا، قیامت والے دن اٹھے گا، فیصلہ ہوگا. نہیں جی، اس سے پہلے ساری دنیا ایک دفعہ واپس آئے گی. اس کو عقیدہ رجت کہتے ہیں شیعہ کی زبان. سینا علی بھی پہلے آ جائیں گے، سارے پہلے آ جائیں گے. ایک دفعہ پہلے آئیں گے، پھر قیامت آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے کیا ہوگا جی؟ سارے اٹھ کے پھر دنیا میں آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت آئے گی. قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک قیامت آئے گی. نہ قیامت سمجھ آئے نہ رجت سمجھ آگے. سمجھ زنا کیا ہے، پاک دامنی کیا ہے، سمجھ آ جائے گی. لیکن زنا اور متے میں فرق کیا ہے، سمجھ نہیں آئے. ساری زندگی سمجھتے رہے کہ زنا کیا ہے اور متا کیا ہے. اس میں فرق واضح کر دو. پاک دامنی ہے جو بدکاری نہ کرے، زنا ہے جو بدکاری کرے. لیکن زنا نہیں ہے، حرام ہے، لیکن متع حلال ہے. متع کیا ہے؟ زنا اور متع میں فرق کیا ہے؟ بس فرق کوئی نہیں ہے. یعنی ایسا مذہب ہے، ایسا گورکھ دھندا، اس کو سمجھا لو، نہیں سمجھ آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند مسائل ہیں، بس خلافت کا مسئلہ ہے یا کالم دوات کا مسئلہ ہے یا باغ فتح کا مسئلہ ہے. یہاں دھیر نگری ہے، یہاں روشنی ہے ہی کوئی نہیں ہے. دھیر نگری ہے تو انہوں گل سمجھ آ جائے بڑی آسانی نہ. کوئی مصیبت آوے، دکھ آوے، پریشانی آوے، اکھاں چوں آنسو گر پیندے تو انہوں سمجھ آ جائے گی. آسان مسئلہ ہے نا. پر دکھ آئیے، مصیبت کیوں رو رہا ہے، کیوں یہ رو رہا ہے جی؟ وہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، تائیں دے جکھاں چوں آنسو گر دے. تو 1400 سال بعد ہر سال تے ہر مہینے ارادتاً متعین ایام، بالکل طے شدہ ایام، طے شدہ وقت کے اندر رونا، یہ تو انہوں سمجھ نہیں آئے کہ 11 محرم تک روئیں گے، پھر بس اگلے سال انشاءاللہ پھر 1 محرم شروع کریں. یہ کیا ہے؟ مصیبت آئی، رونا آ گیا، سمجھ آ گیا.
مصیبت آئی، اکھا چو آنسو گر پہ، سمجھ آ گئی بھائی باپ 10 محرم گزر گئی ہے، بند کر دو، اگلے سال یکم محرم نو پھر رونا شروع کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ طے شدہ رونا، ضابطے کے ساتھ رونا، تاریخ طے کر کے رونا، عین وقت پہ رونا، جب دوران مجلس بتی بند ہو اس وقت رونا. یہ کمال ہے نا، ہر بندے کے بس کی بات ہی. کہاں یاد آ گئے مولانا ابو السلام محمد صدیق جامع علمیہ والے سرگودوی رحمت اللہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل. یہ بات میں نے خود ان سے سنی، میرے استاد ہیں، میں ان کے پاس کچھ اسباق پڑھے تو وہ بات یہ بیان کر کہ 2 بندوں کا، مولویوں کا اختلاف تھا. اختلاف کے دوران نماز کے طریقے پر اختلاف تھا. بادشاہ کے وقت کے بادشاہ نے بلا لیا دونوں مولویوں کو. مشہور واقعہ کتابوں میں بھی ہے. وہ سنا رہے تھے واقعہ غالباً کفال مروزی کا. بلا لیے، بھئی آپ اہل حدیث ہیں، آپ ایسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیں. دوسرا فقہ حنفی سے تعلق رکھتا تھا. فرمایا آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں جیسے نماز ہے ویسے نہیں، جیسے تمہاری فقہ کہتی ہے ویسے ہو بہو آپ نے نماز پڑھنی، پوری فقہ کے مطابق. پہلے حدیث کے مطابق، اب فقہ کی روشنی میں نماز پڑھ کے سمجھائے، فقہ حنفی کی روشنی. اس نے جیسے فقہ میں روایات تھیں ویسے وضو کیا، ویسے نماز شروع کی. اور فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ آخری تشہد کے اندر اگر سلام پھیرنے سے پہلے ہوا کا اخراج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، یا جان بوجھ کے ہی وضو بندہ توڑ دے، ہوا جان بوجھ کے خارج کرے تو نماز ہو جاتی. فقہ کا مسئلہ تان کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ایک مسئلہ بات سمجھا رہا. اس نے ایسے ہی نماز پڑھی اور جب سلام پھیرنے سے پہلے ہوا کا زوردار آواز میں اخراج کیا اور کہتا ہے میری نماز فقہ کی روشنی میں مکمل ہو. اب بتاؤ دونوں میں نماز صحیح کس کی ہے؟ ایک سالس کہنے لگا مجھے یہ فقہ حنفی والی جو نماز ہے نا یہ پسند آئی. اس نے کہا اس کی وجہ ہو سکے عین سلام سے پہلے ہوا کا آنا بھی تو کمال ہے نا. عین جب سلام سے پہلے پوری قوت سے اس نے ہوا کا اخراج کیا ہے، یہ عین موقع پہ جو ہوا آئی ہے لگتا ہے اللہ کے ہاں یہی قبول ہے. عین موقع پر رونا یہ بس کی بات نہیں ہے، یہ کمال ہے. یعنی جس کو سمجھنا چاہو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن اگر صرف قرآن حدیث پہ غور کرو گے تو صدیق کی صداقت روشنی ایسی روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے مقابلے میں اس کوئی حیثیت نہیں رہا. صدیق کی صداقت اور ایمان اور خلافت پڑھ لے حدیث پاک. بھلا اس سے واضح حدیث کیا ہو سکتی کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا سی میں ابو بکر اور اس کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں. میرا جی کرتا تھا میں ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور لکھ دوں. کیا لکھ دوں؟ کہ میرے بعد میرے نائب میرے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، میں یہ لکھوانا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے، چاہت ہے، تمنا ہے کہ کوئی اور بندہ نہ کہے کہ میں حقدار ہوں، میرا حق بنتا ہے، میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. کوئی کہہ نہ اٹھے میرا دل کرتا ہے میں ابو بکر کے بارے میں لکھ دوں. پھر ساتھ ہی فرمایا یا اللہ یدفع المومنون، چلو رہنے دیتے ہیں، اللہ انکار کرے گا اور مومن انکار کر دیں گے، مومن نہیں پسند کریں گے کسی کو سوائے ابو بکر کے. اور پھر ویسے ہوا جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا. ایک بات بڑی سادہ جی کہنے لگا تاکہ ہر عامی خاص بندے دے ذہن گل بیٹھ جائے، صدیق کی خلافت.
رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل علی ہے، اہل سنہ کا موقف ہے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ صدیق رضی اللہ۔ یہ اختلاف ہے اس مسئلے۔ اب ایک مسئلہ ہے، علماء بھی موجود ہے، طلباء موجود ہے، ذرا اس روشنی میں ذرا غور کیجیے۔ ایک مسئلہ تقدیر ہے، حدیث ہے جامع ترمذی میں، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم کہتی ہے اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ آج تک میرے صحابہ ہو چکا اور جو قیامت تک ہوئے گا وہ سب کچھ اللہ نے لکھوا دیا۔ بخاری میں حدیث ہے اللہ نے کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پہ موجود ہے، اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا علم ہے، اس کے علم کا کامل ہونے کی دلیل ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے اپنے علم کے اظہار کے لیے کہ فرشتوں دیکھو میرا علم کتنا کامل ہے، جو میں نے دنیا بنانے سے پہلے لکھا تھا دنیا میں وہی کچھ ہوا ہے، اس کے علم کا اظہار ہے۔ اب ایک گروہ کہتا ہے خلیفہ علی کو ہونا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا گروہ کہتا ہے خلیفہ صدیق کو ہونا چاہیے تھا، کچھ اللہ نے بھی تو لکھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، میں اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ یعنی رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، انبیاء پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کون بنا؟ پھر بنا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنے، کیونکہ اللہ نے یہی لکھا تھا، یہی ہوا۔ اللہ نے لکھا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، وہی ہوا۔ اللہ نے لکھا تھا ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، وہی ہوا۔ اللہ نے لکھا تھا ابراہیم آگ میں جائیں گے پھر باہر نکلیں گے ہم بچائیں گے، یہی لکھا تھا، جو لکھا تھا وہی ہوا۔ آج بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کوئی بھی ہو، جس سے جو مصیبت دکھ آئے اس کے پاس جائیں تو وہ یہی کہتا ہے بس جو لکھیا سی جو ملے، ایسے ہی اس نے لکھا ہوگا، بھئی اللہ کی مرضی یہ ہو، بس یہ اس نے ایسے ہی لکھا ہوگا۔ تو جب اللہ نے لکھا کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ کون ہوگا تو اللہ نے تو لکھا ہوگا علی۔ توجہ کریں، اللہ نے کیا لکھوایا ہوگا؟ علی۔ کیونکہ رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے، لکھوا نہ سکے، اعلان کرتے رہے، اعلان ہو گیا تھا، خلیفہ بن گئے تھے، وصی وہ تھے، رسول اللہ فرما چکے تھے، بعد میں صحابہ نے چھین لی نا خلافت، لکھا ہوا تو آسمان پہ علی ہوگا۔ کوئی مجھے ہمیں سمجھا دیں کیا لکھا تھا آسمان پر؟ آسمان پر لکھا علی تھا، بن کون گیا؟ صدیق۔ یا یہ مان لو کہ جو اس نے لکھا وہ نہ ہوا، وہ کیسا رب ہے؟ آدم کو جو لکھے وہی ہو، ابراہیم کے بارے میں جو لکھے وہی ہو، آسمان کے بارے جو لکھے وہ ہو، زمین کے بارے جو لکھے وہ ہو، جنت کے بارے جو لکھے وہی ہو، جہنم کے بارے جو لکھے وہی ہو، تمہارے بارے ہمارے بارے جو لکھے وہی ہو، پوری دنیا کے بارے جو لکھے وہ ہو۔ رب کی پوری مخلوق میں صرف ایک مسئلہ ایسا ہوا، لکھا علی کو بنا صدیق۔ یا یہ مان لو کہ اللہ لکھتا رہا، رسول اللہ کہتے رہے، لیکن نہ ہوا جو اس نے لکھا تھا، جو اس نے طے کیا تھا۔ تقدیر کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن زمین پہ جب تقدیر واقع ہو تو دنیا کہہ اٹھتی ہے کہ ایسا ہی لکھا تھا۔ یا یہ کہہ دو کہ اللہ نے علی کو لکھا تھا، آسمان پہ علی لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ پہ علی لکھا ہوا تھا، رب کی کتاب میں علی لکھا ہوا تھا، بنا صدیق ہے۔ یا یہ مان لو
کہ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کے بعد صدیق ہے، رسول اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کے بعد صدیق ہے، مومن بھی یہی کہتے ہیں محمد کے بعد صدیق ہے، صرف دنیا میں رافضی ہیں جو مصطفیٰ کے بعد علی کو کہتے ہیں۔ اب بتاؤ آپ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ نہ رب کی لکھت پہ فیصلہ ہوا، نہ رسول کے اعلان پہ تمہارا دل راضی ہوا، نہ مومنوں کی بیعت پر تمہارا دل راضی ہوا۔ بتاؤ تم راضی کس بات پر ہو؟ کوئی طریقہ بتلا دو کہ تو انہیں کو راضی کری۔ رب نے تو لکھا صدیق کو، اس پہ تو تم راضی نہیں ہو، اور وہی آیا ہے۔ یاد رکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عورت آئی، حدیث بخاری میں مشہور حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تعاون کیجئے، میں غریب عورت ہوں، مسکین عورت ہوں، بیت المال سے مجھ سے تعاون کیجئے، بیت المال سے میں کچھ چیز دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بیت المال میں کچھ نہیں، خالی پڑا ہے بیت المال، کیا دوں آپ کو؟ کہتی ہے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو چلی جائے اس وقت، پھر کسی وقت آنا، اور بیت المال میں کوئی چیز آ جائے گی میں دے دوں گا۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آ جاؤں گی کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں آواں اور تسی دنیا چی موجود نہ ہو، یہ تو اللہ کے پتہ ہے نا کہ کب موت آ جائے، کب دنیا سے اٹھا لیے جائے، آپ یا میں، اگر آپ دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر رسول اللہ کو کیا فرمانا چاہیے تھا؟ پھاڑ لو اس عورت کو، یہ وہابن لگتی ہے، کہتی ہے میں فوت ہو جاؤں گا، یہ کون ہوتی ہے میں مجھے فوت کرنے والی ہے؟ ایسا نہیں فرمایا، فرما تو چلی جا واپس، پھر آنا۔ یا رسول اللہ اگر آؤں اور آپ نہ ہوں تو نہ پاؤں آپ کو، پھر فرما میں نہیں ہوں گا تو بیت المال کا وارث میرا صدیق ہوگا، صدیق کے پاس آ جانا۔ چاہیے تھا رسول اللہ کسی اور کا نام لیتے، نہیں لیا۔ رسول اللہ بولتے وہی تھے جو اللہ وہی کرتا تھا، اللہ نے وہی علی کے نام کی کہ علی کے پاس آنا، رسول کی زبان سے صدیق نکلے۔ وما ينطق عن الهوى کا معنی سمجھا دو ہمیں کہ نہیں بولتے اپنی مرضی سے، کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ رب کی مرضی سے۔ فرما تو جا واپس آنا تو صدیق کے پاس آ جانا۔ پڑھ لیجئے، یہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری میں صدیق کو کہا جماعت کروائے، یہ ویسے ہی کہہ دیا۔ اٹھائیے حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا امامت تم میں سے وہ کروائے جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو۔ یا رسول اللہ اگر علم قرآن میں سارے برابر ہوں، پھر فرمایا پھر جماعت وہ کروایا کرے جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو۔ یا رسول اللہ اگر سنت کے علم میں برابر ہوں تو پھر فرمایا پھر جماعت وہ کروائے جنہیں ہجرت پہلے کی ہو۔ یا رسول اگر ہجرت کے اندر برابر ہوں، فرمایا پھر جماعت وہ کروائے جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو۔ چار صفات ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم، ہجرت میں سبقت پہل اور ایمان میں پہل۔ آج رسول اللہ بیمار ہے، رسول اللہ کے مصلی پہ کون جائے؟ جو قرآن کا عالم زیادہ ہو، اگر برابر ہے تو سنت کا عالم زیادہ ہو، اگر برابر ہے تو ہجرت جس نے پہلے کی ہو، ہجرت میں برابر ہے تو اسلام جس نے پہلے قبول کیا ہو۔ آج پیغمبر بیمار ہے، اس پہ اپنی شرائط کے تحت بیان کردہ صفات کے تحت آپ نے جس چیز ہستی شخصیت پر نظر انتخاب ڈالی ہے، فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو محمد کے مصلی پہ جماعت کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا عالم بھی صدیق سب سے بڑا ہے، سنت کا عالم سب سے بڑا صدیق ہے، ہجرت میں سب سے پہلے صدیق ہے، اور اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے پہلے صدیق ہے۔ تب فرما مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کے آپس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، آپ کو پتہ چلا زور کے وقت کہ فلاں قبیلے کا آپس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں صلح کے لیے۔
میں وہاں جا رہا ہوں صلح ہو کے. بلال کو بلایا. اے بلال. جی یا رسول اللہ. فرمایا میں جا رہا ہوں فلاں قبیلے کی صلح کے لیے، ہو سکتا ہے واپسی میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے اور میں نماز عصر پہ نہ پہنچ پاؤں. یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جب عصر کا وقت ہو نا تو پھر میرا انتظار نہ کرتے رہنا، اذان کہہ دینا، اقامت کہہ دینا اور ابو بکر کو کہہ دینا کہ وہ محمد کے مصلی پہ جماعت کروا دے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. نبی علیہ السلام خود ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا. فرمایا میں خواب میں دیکھا ایک ہاؤس پر کھڑا ہوں، ایک تالاب پر ہوں، ہاؤس پر ہوں. خواب کے اندر پیغمبر کا خواب وہی ہے. میرے ہاتھ میں ڈول تھا، میں نے اسے ڈول بھرا پانی کا کھینچا. لوگ بہت سارے آئے، میں ان کو پلاتا رہا، ڈول کھینچتا رہا، پلاتا رہا. جب مجھ پر کچھ تھکاوٹ سی محسوس ہوئی نا تو خواب کے اندر میرے پاس صدیق آ گئے. انہوں نے میری تکلیف کو، پریشانی کو، تھکاوٹ کو محسوس کیا تو مجھے تھوڑا سی مدد سہارا دینے کے لیے ڈول مجھ سے لے لیا. پھر صدیق نے 2 ڈول کھینچے، لیکن کھینچنے میں تھوڑی سی تکلیف، کمزوری محسوس ہو رہی تھی. ساتھ فرما واللہ یغفر لہ، اللہ صدیق کی کمزوری کو معاف فرما دے. 2 ڈول کھینچے. پھر سیدنا عمر آ گئے، انہوں نے صدیق سے ڈول لے لیا اور پھر سے سیدنا عمر نے اتنے ڈول کھینچے قوت سے، زور سے اور آسانی سے. میں نے اتنے آسانی سے کسی کو آج تک کنویں سے ڈول کھینچتے نہیں دیکھا. امام ابن حبان فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ کے بعد خلافت ہے. جو صدیق نے 2 ڈول کھینچے تھے وہ 2 سالہ خلافت ہے. پھر سیدنا عمر نے پوری امت کو سیراب کر دیا. ڈول اتنے کھینچے کہ لوگ پانی پی کے سیر ہو گئے، حتیٰ کہ عمر کھینچ رہے تھے لیکن کوئی پانی پینے والا باقی نہیں بچا. خلافت عمر میں کوئی ایسا بندہ پھر نہیں رہا جو دکھی ہو، پریشانی ہو. ہر حال، ہر بندے تک سیدنا عمر کی خلافت کی آسانیاں پہنچی. سراب ہوئی ہے پوری امت. پڑھ لیجیے حدیث. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس کنا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے میں محمد تم میں نہ رہوں، میں چلا جاؤں دنیا سے، یہ ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرما فاقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد 2 شخصیات کی پیروی کرنا، 2 شخصیات کے پیچھے لگا رہنا، 2 شخصیات کو نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ وہ کون سے ہے؟ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، ابو بکر عمر بیٹھے. رسول اللہ فرمایا یہ ہیں وہ ابو بکر عمر، ان کو میرے بعد نہ چھوڑنا. جس سے مراد کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ وہ صدیق ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ ایک دفعہ بیماری میں نماز صحیح ہے، صحابہ کو کہیں نماز پڑھ لے، میں نہیں آ سکوں گا، میری طبیعت ناساز ہے، میں گھر میں رہوں گا، حجرے میں رہوں گا، ادھر ہی پڑھ لوں گا، آپ جماعت کرا. تو سیدنا عمر جماعت کرانے لگے تو رسول اللہ کو آواز اندر گئی تکبیر کی. وہاں سے اٹھے اور کھڑکی کھول کے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ کہاں ہے ابو بکر؟ ابو بکر مسجد میں موجود ہے. ابو بکر کہاں ہے؟ یہ کیوں فرما رہے؟ حالانکہ جماعت عمر کرا رہے تھے. رسول اللہ فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ 3 مرتبہ یہ کہہ کے ساتھ فرمایا اللہ انکار کر رہا ہے اور مومن انکار کر دیں گے، رب انکار کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے تمہارے مصلی پہ صدیق کے ہوتے ہوئے عمر کیوں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے.
یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے کہ ہم برداشت کر جائیں؟ کوئی بندہ اٹھ کے صدیق کو گالی دے اور صدیق کو مسلمان ہی نہ مانے اور ہم سے خیر کی توقع رکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق تو ہمارا ایمان ہے، صدیق سے ہمارا اسلام ہے، صدیق سے تو ہمارے امامت، جن کے مقتدی علی اور حسن و حسین اہل رسول کا وہ امام ہے، اہل بیت کا وہ امام ہے، صحابہ کے وہ امام ہے، امام الصحابہ، امام اہل بیت سیدنا صدیق ہے، جن کے پیچھے 24 سال ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے آل رسول نماز پڑھتی رہی۔ اتنے عظیم شخصیات، کہاں ہے ابو بکر؟ کہاں ہے ابو بکر؟ اللہ انکار کر رہا ہے، اللہ انکار کرتا ہے۔ این ابن ابی قحافہ، کہاں ہے ابو قحافہ کا بیٹا؟ کہاں ہے ابو بکر؟ سلام پھر گیا، پھر ابو بکر آئے، فرمایا یا رسول اللہ حکم فرما، کہاں تھے تم؟ یا رسول اللہ تاخیر ہو گئی۔ فرمایا جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ جا کے، نماز پڑھی جا چکی ہے، رسول اللہ تمہارا نماز پڑھوا رہے ہیں کہ نہیں عمر نہیں کرا سکتا جماعت۔ جب عمر نہیں کرا سکتا اور شخصیت کون ہے؟ جہاں ابو بکر ہو کوئی وہاں جماعت کرے۔ ایک ہی ہستی ہے، جب سید محبوب تشریف لے آئے تھے بیماری میں، صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا، رسول اللہ فرمایا رک جاؤ اپنے مصلی پہ۔ سلام کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں آیا تھا تو آپ پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ فرمایا یہ کیسے لائق ہے ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کہ میرا محمد آئے اور میں مصلی پہ کھڑا رہوں؟ جس طرح رسول کے ہوتے ہوئے کوئی جماعت نہیں کرا سکتا، اسی طرح صدیق کے ہوتے ہوئے محمد کی امت میں پھر کوئی اور امام نہیں ہو سکتا۔ یہ صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ بنے تو سیدنا عمر نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ دیا سیدنا عمر نے، فرمایا لوگو سنو، انصاری کہتے ہیں امیر ہم میں سے ہو، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہو، اور میں تجھے کہتا ہوں وہ کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ اپنی زندگی میں کھڑا کیا تھا؟ سارے صحابہ بولے، مہاجرین انصار بولے وہ تو ابو بکر تھے۔ فرمایا جس کے پاس امامت صغرا ہے اسے امامت کبرا کیوں نہیں دیتے؟ رسول اللہ نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا نا؟ جی کیا تھا۔ فرمایا پھر وہ کون تھا جس کے بارے قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے دوسرا، دو میں سے دوسرا، وہ کون تھا؟ وہ صدیق تھا۔ تو فرمایا پھر وہ آج کیوں نہیں اس کی بیعت کرتے؟ اٹھو اور بیعت کرو۔ صحابہ اٹھ پڑے، امٹ آئے، صدیق ممبر پہ بیٹھے اور لوگ بیعت کر رہے۔ سیدنا عمر آپ کی شان پر قرآن کی آیات پڑھ رہے۔ پڑھ لیجیے ایک اور حدیث آخر پہ سن لے۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت کی چشم و چراغ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک بندہ ہے، پتا آگے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کون سا خواب؟ یا رسول اللہ میں نے ایک آسمان کی طرف اونچائی پر، بلندی پر، آسمان پر ایک چھتری دیکھی۔ فرمایا پھر؟ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر اس چھتری سے میں نے شہد اور گھی ٹپکتا دیکھا، نیچے لوگ کھڑے ہیں، وہ اپنا ہاتھ چلو برتن لے کے کھڑے ہیں، کسی نے زیادہ لیا، کسی نے تھوڑا لیا، کسی نے شہد سمیٹا، کسی نے گھی سمیٹا، کسی نے تھوڑا لیا، کسی نے زیادہ لیا۔ یا رسول اللہ یہ میں رات خواب میں منظر دیکھ، پھر میں نے ایک رسی دیکھی۔ فرمایا اچھا پھر وہ رسی؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ آسمان کی طرف تھی، مجھے نظر اوپر سرا نظر نہیں آیا، اوپر سرا آسمان پہ تھا، نیچے والا سرا زمین پہ تھا۔ میں نے پھر آپ کو دیکھا کہ آپ نے رسی کو پکڑا اور آپ اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ نظر آنا ختم ہو گیا، آپ اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی کو پکڑا، وہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی کو پکڑا، وہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے رسی کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آیا، اس نے رسی کو جوڑ دیا،
جوڑنے کے بعد پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا. یا رسول اللہ یہ مجھے خواب آیا, اس کے بعد میں جاگ گیا, اس کی تعبیر کیجئے. صدیق پاس بیٹھے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں تعبیر کروں؟ فرمایا ہاں آپ تعبیر کریں. فرمایا چھتری سے مراد جو ہے نا وہ اسلام ہے, اور اس سے مراد کو جنا نیچے جو اتر رہا ہے اس سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے, گھی سے مراد, شہد سے مراد قرآن کی مٹھاس ہے. اس کے بعد وہ رسی, اس سے مراد میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام ہے, اور اسلام کی رسی کے ساتھ آپ اوپر چڑھ رہے ہیں, پھر دوسرا کوئی چڑھ رہا ہے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر رسی ٹوٹی ہوگی, پھر جڑ گئی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ میں نے تعبیر ٹھیک کی ہے. فرمایا ابو بکر کچھ تو نے ٹھیک کی ہے, کچھ کو تم سے خطا بھی ہوئی ہے. فرمایا یا رسول اللہ جہاں سے خطا ہوئی ہے وہ بیان کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حدیث رک گئی ہے. امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے پہلے اسلام کی رسی کو پکڑا اوپر چڑھ گئے وہ محمد مصطفیٰ تھے. ان کے بعد جو رسی کو پکڑا اور پوری جرت کے ساتھ اوپر چڑھ گیا اس سے مراد صدیق کی خلافت تھی. پھر سیدنا عمر چڑھ گئے, ان کی خلافت ہے. پھر سیدنا عثمان جن کی خلافت کے دکھ مصائب تھے ان سے رسی ٹوٹی لیکن پھر جڑ گئی, عثمان بھی اوپر چڑھ گئے. اس سے مراد ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے. یہ میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث. ابو بکر, عمر, عثمان. ابو بکر جس مقام پہ کھڑا ہے یہ علم کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, اور اگر ان کے انفاق پر بات کرے تو بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ انفاق پر کیا دلیل دی جا سکتی ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر صدیق کو فضیلت ملی ہے. سب سے پہلی فضیلت کس پر ہے؟ ایمان پر. ایمان میں صدیق سب سے اعلیٰ ہے. دوسری فضیلت عمل صالح پر. عمل صالح میں صدیق سب سے پہلے ہے, ایمان میں پہلے ہے, نماز میں آگے کھڑا ہے, اور زکوٰۃ. اللہ کی قسم ساری سیرت کو پڑھ لے صدیق کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک حدیث کی اس طرف اشارہ کرتا ہوں, یہ حدیث بھی بخاری میں ہے. 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تو 9 ہجری میں آپ نے حج کے لیے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کے بھیجا. پیچھے سے سورہ برات نازل ہوئی, آیات برات نازل ہوئی, سورۃ توبہ کی. صدیق چلے گئے حج پر تو پیچھے آیات نازل ہوئی. ان آیات کو پہنچانا تھا صدیق کو کہ جا کے وہاں اعلان کریں. آپ نے جس کو انتخاب کیا وہ کون تھے؟ سیدنا علی. فرمایا علی آؤ. صدیق قافلہ لے کے امیر حج بن کے مکہ کی طرف چل گئے ہیں, تم جاؤ اور پیچھے صدیق کو جا کے یہ بات, یہ پیغام تم بھی حج کر کے آؤ اور یہ پیغام دے آؤ صدیق کو. سیدنا علی پیچھے سے سواری پہ سوار ہوئے, جا پیچھے سے قافلے کو پہنچے. صدیق نے دیکھا مگر سے علی آ گئے ہیں. آتے ہی سوال کیا, مامور بن کے آئے ہو, امیر بن کے آئے ہو؟ آپ رسول اللہ کا پیغام پیچھے سے لے کے آئے ہیں, کیا رسول اللہ نے امیر آپ کو بنا کے دیا ہے, یا مامور بن کے آئے ہو, یا امیر بن کے آئے ہو؟ تو علی نے کیا کہا تھا؟ صدیق, علی امیر بن کے نہیں آیا بلکہ صدیق کے متحد ہو کے آیا ہے. آپ کی نگرانی میں آیا ہوں, یہ پیغام الہی لے کے آیا ہوں. یہ سید میرے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے, یہ یا کہ اعلان کرنا ہے. لیکن میں تمہاری امارت میں, تمہاری اطاعت میں, تمہاری امامت میں حج کرنے آیا ہوں, امیر بن کے نہیں آیا. اور یہاں ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں یہی موقع تھا کہ نبی مدینے میں تھے, صدیق کہاں تھے؟ مکہ میں. حج کے لیے چلے گئے, علی مدینہ میں رہے. تو لوگ کہہ سکتے تھے حج کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے, صدیق چلے گئے تھے, پھر وہاں سے آئے, اتنے دن لگ گئے ہوں گے, 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ گئے ہوں گے جاتے ہوئے آتے ہوئے. لہٰذا سیدنا علی سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کر لی ہوں گی اس حالات میں, اس واقعات میں. اللہ کا امر دیکھیے, جب صدیق مدینے سے نکل چلے آسمان سے وہی آ گئی, محبوب صدیق نہیں ہے تو علی کو بھی پیچھے بھیج دو. علی پیچھے ہے, صدیق کی امامت پہ ہے. صاحب کی فضائل ہیں لیکن جو درجہ ہے, جو مقام ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. پڑھ لیجئے محدثین کرام کے اقوال, محدثین کا منہج.
پوری امت کا اتفاق و اجماع کہ صدیق محمد مصطفیٰ کے بعد، نبیوں کے بعد افضل ترین شخصیت ہے اس امت میں۔ اللہ ہمیں صدیق سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔